خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ کو وصافِ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور مہمانان کرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ بالکل ایسے مفتی محمد نواز چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے صبر کے اوپر تو بات کی ہے، اب صلہ رحمی کے اوپر بات کر رہے تھے آپ، اور وہیں پہ میں نے بریک لی تھی۔ صلہ رحمی، جس طرح آپ نے ایک بڑی زبردست مثال دی کہ صلہ رحمی وہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، بلکہ رشتے توڑنے والوں کو جوڑنا بھی صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کتنا زور دیا؟ یہ دیکھیے جی کہ صلہ رحمی کے حوالہ سے رب کا قرآن بھی کہتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذات دیکھیں اور تعلیمات دیکھیں تو ہمیں بارہا مرتبہ اس کے حوالہ سے فرمایا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں قرآن کو تو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں مالک کائنات نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ تقریباً بہت سی آگے پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی، غریب، مسکین، ان سب کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اور ان سے بھلائی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور حضور نبی کریم نے فرمایا کہ قطع تعلق جو کرتا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اب میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اے صحابہ بتائیے مفلس کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و زر نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، صحابہ مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو، پیسہ نہ ہو، فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کی نمازیں بھی پوری ہوں گی۔ اچھا، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ آج کچھ لوگوں کو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پہ ہوتا ہے فرق، نماز پڑھ لی میں نے بخشش ہو جائے گی، نماز والا تو اپنے آپ کو سب سے نیک سمجھتا ہے، سب سے کم۔ اب دیکھیے کہ حضور نے مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ نمازیں اس کی پوری ہوں گی، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، الغرض حقوق اللہ سارے پورے کرنے والا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیں پوری، حقوق اللہ پورے کرنے والا جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا اس نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوگا، کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ اکبر۔ کسی مسلمان بھائی کو برا بلا کہا ہوگا۔ فرمایا جس کی حق تلفی کی ہے مالک کائنات اس کی نیکیاں اٹھا کے اسے عطا کر دے گا۔ جس انسان کو اس نے برا بلا کہا ہے رب قدیر اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا جس کو اس نے برا بلا کہا تھا، اللہ اکبر کبیر۔ جس کی برائی کی تھی۔ فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو ان کے گناہ ہیں مالک کائنات اس انسان کے نام اعمال میں ڈال دے گا۔ بالکل۔ اور نیکیاں ہونے کے باوجود ایسا شخص جو اپنی عبادات کے اوپر مان کرنے والا ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو سامعین عزیز شام، ہمیں یہی درس دیا جا رہا ہے صلہ رحمی کے حوالہ سے کہ ہر مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، صلہ رحمی کے ساتھ پیش تو آئیں۔ مفتی صاحب ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو ہم ادا کر کے ہم اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم رشتہ داروں کے اندر اس فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے دیکھیے سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے خاندان میں ناراض ہے تو جا کے اس کو راضی کریں، ادھر آپ اپنے خاندان والوں کو راضی کریں گے، ادھر رب کریم آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال آپ نے کیا کہ کس طرح سے ان لوگوں کو مائل کیا جائے، راضی کیا جائے، تو یاد رکھیے گا رمضان کے مہینے میں ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ تحفے دیا کرو، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بے شک۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اگر افطاری بھیجتے ہیں تو یہ بھی صلہ رحمی کی فضا کو برقرار اور قائم رکھ سکتی ہے۔ بے شک۔ جو ناراض ہیں وہ اس سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے خاندان میں غریب ہے، نادار ہے، تو اس کے گھر میں جو آپ کی توفیق ہے تحفے کے طور پہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر لباس نہیں تو لباس بھیج دیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں
تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیج دیں، تحفے تحائف بھیجیں۔ سحری کا اہتمام نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے یہ تعلق قائم کریں گے، سحری کا اہتمام اگر ان کا نہیں کریں گے، افطاری بھیجیں گے، اگر ان کے حالات مالی صحیح نہیں ہیں تو مالی معاونت کریں گے، تو اس طرح سے وہ لوگ راضی بھی ہو سکتے ہیں اور مالک کائنات بھی راضی حضرت ہوتے یہ جو رشتہ داری کی آپ نے بات کی، تو رشتہ داروں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ عزیز و اقارب میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ویسے اگر رشتہ داروں کی بات کی جائے تو بہت لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے، لیکن امیڈیٹلی اسلام کن کو رشتہ دار مانتا ہے آپ؟ دیکھیں جی، قرآن نے جو میں نے بیان کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے حقدار جو ہیں والدین ہیں۔ بے شک۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب قریبی رشتہ داروں کے اندر آپ کا خاندان دیکھ لیں، ماں کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، باپ کی طرف سے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ لیتے ہیں بہن بھائی، والدین، اس کے علاوہ چاچے تائے ماموں، اور جتنے بھی یہ رشتہ دار آ جاتے ہیں نا والدین کی طرف سے، یہ سارے قریبی اچھا، رشتہ ایک دار تو ہو گئے کہ آپ کے والدین ہو گئے، پھر آپ کے بہن بھائی ہو گئے آسانی کرتے ہوئے، پھر والدین کے رشتہ دار مطلب کہ چاچا ہو گئے، تایا ہو گئے، سارے ہو گئے، پھر اسی طرح سے والدہ کی طرف سے آپ کے ماموں ہو گئے، خالہ ہو اب گئی۔ اس سے نیکسٹ لیول پہ بھی آپ نے جانا ہے یا یہیں تک اگر آپ کر سکتے ہیں اس دنیا میں تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے؟ جی دیکھیں جی کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو مزید آگے جائیں، جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مزید آگے جائیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بلکہ آمنہ کے لال کا فرمان کہ ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں۔ میں نے وہ پہلے جو بیان کیا مسلم کی حدیث، وہ تو عام مسلمان کے لیے تھی، تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ احسان کے ساتھ پیش آئیں گے، بھلائی سے پیش آئیں گے، تو مالک کائنات بدرجہ اولا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک، ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا تھینک یو سو مچ، آپ آئے یہاں پہ اور آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور یقینی طور پہ اس نے ہمارے اس پروگرام میں سما باندھا۔ آپ کا بھی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا علم و دانش کا سیگمنٹ جس میں ہم نے نعت رسول مقبول بھی سنی، اس کے بعد ہم صلہ رحمی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پھر صبر کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہمارے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اب رمضان کی بات ہو رہی ہے تو مزے مزے کے کھانے تو رمضان کے ساتھ نہ ہوں تو پھر مزہ پورا نہیں ہوتا۔ رمضان میں بہت سارے لوگ نا بچپن میں ہماری طرح کے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے تھے کہ رات کو پکوڑے ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ افطار میں ہمیں سموسے ملیں گے، اس طرح کی نئی ڈشز دیکھنے کو ملتی تھی جو پورے سال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور پکوڑے اور سموسے تو آپ کو بتائی تو روایتی ڈشز ہے، ہر گھر میں بنتی ہیں، لیکن جو محفل لذت اس وقت ردا نے سجائی ہوئی ہے نا، انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کیا بنا رہی ہیں۔ جی ردا۔ جی غزل اور اسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان دسترخوان اوصاف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ردا فاطمہ۔ کوکنگ کے تعاون سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رمضان دسترخوان اوصاف، اور پورا مہینہ ہمارا اور آپ کا ساتھ یوں ہی بنا رہے گا، اور اس خصوصی سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تلو کوکنگ آئل، ہمدرد، روح افزا اور اسی طرح سے مرحبا نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو غزل اور حسنین، جیسا آپ اسٹوڈیو سے ہمارے ناظرین کو پورا رمضان اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں گے اور رمضان کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، اسی طرح ہم اپنے کچن سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے مزے مزے کی آسان ریسیپیز، اور ہماری پیاری سی شیف عائشہ ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ہمیں سکھائیں گی مزے مزے کے کھانے۔ تو بغیر کسی دیر کے ہم اپنی شیف عائشہ کو دعوت دیتی ہیں۔ جی عائشہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں عائشہ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ تو بتائیں پھر آج کیا بنانے جا رہی ہیں؟ ہم بنائیں گے آج، سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس بتا دیں۔ بالکل بتاتی ہوں، ہم نا روز لیمنیٹ بنائیں گے، تو جو روز فلیور ہے وہ ہم روح افزا سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کوئی بھی وائٹ سوڈا، لیمن جوس ڈالیں گے، آئس ڈالیں گے، تھوڑا سلاشی کریں گے۔ تو اسٹارٹ کریں، ریسیپی اسٹارٹ کریں۔ اچھا، 1 گلاس جتنا نا آپ نے اس میں سوڈا ڈالنا ہے یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ لیمن تھوڑا زیادہ رکھیں گے، یہ 3 لیمن کا جوس ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈال دیا کہ اور جتنا منٹ آپ کو پسند ہے تھوڑا سا ہم رکھتے ہیں گارنش کے لیے، تھوڑے سے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ ہے کوئی اچھا گارنشنگ بھی منٹ سے ہوگی اور اس کو ریفریش بنائے گا، بہت ریفریشنگ ہو جائے گا۔ آپ لیمن کے سلائسز بھی ڈال سکتے ہیں، بہت کچھ ہے آپ کے پاس۔ اچھا، پھر آپ ڈالیں گے اس میں پورا 1 گلاس جتنا آئس۔ تو روح افزا آپ 2 3 4 ٹیبل اسپون جتنے آپ کو پسند ہو، جتنا میٹھا آپ لے سکتے ہیں۔
मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि मैंने शुगर नहीं डाली है तो मैं के इसमें मुताबिक आप इसमें तकरीबन- थोड़ा सा, और अगर आप चाहें तो आप चीनी भी ऐड कर सकते जी, जी, हैं, बिल्कुल। जिस मुताबिक आप मीठा पीते हैं उस मुताबिक। ये हो जाएगा। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें इस वक्त बेसिल सीड डाल के, अगर से मैं आपको एक टिप दूँ, बेसिल इसमें सीड्स यानी बेसिल मलंगा भी आप यानी इसमें कि इस्तेमाल कर मलंगा सकते हैं, डाल और वो के, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा हाँ होता है। डाल के अगर आप ब्लेंड करेंगे तो वो जो आपकी आइस है ना, वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है उससे। ठीक है, ठीक है, अब इसको ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी तो ये हो खूबसूरत गया। कलर आया है इसका। बिल्कुल। इसमें आप ऑरेंज जूस भी डाल दें, रूह अफ़ज़ा के साथ आप पाइनएप्पल जूस डाल दें आप। तो अब हमारी ये ड्रिंक तो बनकर तैयार हो गई है, इसको हम रख देंगे फ्रिज में ताकि मज़ीद ये ठंडी हो जाए, और अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जाए। जी, तो आयशा अब मेन डिश बताएं आज की क्या होगी? मेन डिश हम बनाएंगे आज, आपको देख के क्या लग रहा है? चिकन बर्गर बनने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स बता दें क्या क्या। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये कि कोई भी पैटी बने, चाहे बीफ बर्गर पैटी बने, चाहे चिकन बर्गर पैटी बने, पैटी में डलता है फ़ैट। क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता तो हम यूज़ करेंगे बटर। ठीक है। ठीक है। अब चिकन पैटी, अक्सर चिकन पैटी हो या कोई भी चिकन ब्रेस्ट कहीं भी आप यूज़ करें, एक कंप्लेन आती है ड्राईनेस की, ड्राई हो रहा है। उसको हम जो है बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे चिकन थाई का। ठीक है। ये हम लेंगे 1/2 kg हमारा चिकन थाई है, और आपके पास है 1/2 kg चिकन ब्रेस्ट। उसके अंदर 100 ग्राम्स आपका अनसॉल्टेड बटर। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर 1। ये आयशा ने बताया है कि फैट को जो है वो कवर करने के लिए, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी फैट कम होता है, इस वजह से होता ही बटर का नहीं यूज़ ना, कर रहे इसमें हैं। तो बस थाइस एरिया में होता है थोड़ा बहुत, तभी थाई जूसी होते हैं। और 1/2 चिकन पाउडर लिया है ताकि सॉल्टी ना हो जाए, ठीक है। चिकन पाउडर का यूज़ किया है, और मैंने इसमें हस्ब जायका नमक का इस्तेमाल सॉल्ट करेंगे। यूज़ किया है। इसके अंदर आप डालें ब्रेड क्रम। अच्छा, इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए होता है। नहीं, बाइंडिंग के लिए होता है। 1 अच्छा। 2 3 और ये 4 बल्कि 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम डाल के, और एक इसमें अंडा डालेंगे। इसको बस हम चॉपर में एक दफ़ा घुमाएंगे और करेंगे, और फिर अपनी बाकी की रेसिपी बाकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है आयशा, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आप क्या करने लगी हैं? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम बर्गर सॉस बनाएंगे, और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। बर्गर सॉस बनाएंगे, और बंस के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके? और बंस पे बटर लगा के उसको सेयर करेंगे। अब हाँ, सॉस के इंग्रेडिएंट को बताती हूँ। आपने लेना है 1/2 कप मेयोनीज, 1/2 कप मेयोनीज। हाँ, हमने 1/2 कप डाला केचप, और 1/2 कप ही डालेंगे हम, बल्कि 1/2 कप से थोड़ा सा कम डालेंगे, 3/4 कप जितना बारबेक्यू सॉस डाल देंगे। फिर ये आ गया 1/4 कप हमारे पास, या आप इसको बोले 3 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड हैलापिनोस। ये पिकल्ड हैं, पिकल्ड गरकिन्स हैं। गरकिन्स कहते हैं पिकल्ड कुकम्बर को, यानी कि जो खीरे जो सिरके में बने हुए होते हैं। तो उसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, देन 1/2 ब्लैक पेपर आ गया हमारे पास। ब्लैक पेपर डाल देंगे, और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हर चीज़ में होता है। जिसको चंकी चाहिए वो ऐसा बनाए, जिसको चंकी नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए, वो ब्लेंड कर ले। अब हम करते हैं प्रेप यानी कि असेंबलिंग का प्रेप ऐसे होगा। एक्सक्यूज मी, हम लेंगे बटर लेंगे। रज़ा मेरे लिए बंस लेके आएंगी। जी जी। इधर पैन में ना मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला था। अच्छा, इसको ना खाली इतना करना है कि आपका पैन जो है ना वो हो जाए ग्रीस। हमें हल्का सा बटर शेयर, क्या उर्दू में बात करूँ तो उसको खाली सेकना है बंस को। ठीक है। ठीक है, बंस को सिर्फ टोस्ट करना है, क्योंकि वैसे ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। और हम जब ये भी अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि हमने इसमें तलो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, अच्छी सेहत का ज़ामिन है, और हर किचन की परफेक्ट चॉइस है तलो कुकिंग ऑयल। बिल्कुल। तो अब हम अपने बंस को टोस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ना आयशा, ये बड़ा इसको ध्यान से, बड़ा कीनली इसको करना पड़ता है कि कहीं बंस जल ना जाए या ओवर कुक ना हो जाए। बस इनको हल्का सा टोस्ट करना है। बंस बस ये शेयर हो रहे हैं, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ज़रूर। अच्छा, कलर बहुत देना नहीं चाहिए बंस को ना, वो फिर क्रिस्पी बहुत। देखिए, इफ्तारी की रमज़ान ट्रांसमिशन है तो इफ्तारी के हवाले से सिखा रही हूँ। वैसे अगर आप इसको फ़ौरन बनाए दें, अब इफ्तार में 3-4 चीज़ें और बनती हैं। अब इसको हम ओवर कर दें, कलर लाइट गोल्डन के चक्कर में सब चीज़ें लगाएं, तो बन ना बाय द टाइम आपका अजान होगी फिर ड्राई हो जाएगा। तो उसको हम बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है।
ٹھیک ہے، اس इसको کو सॉफ्ट ही soft रखना, रखना है। इतना ही रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा क्योंकि कलर ये नहीं हम देना। अफ्तार के लिए बना रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल, अगर तो ये फौरी फौरी खाने हो, आप डेली रूटीन में बना रहे हो, तो फिर उस मुताबिक क्या आप बना उसको सकते हैं। फिर गोल्डन कर दें, इससे ज़्यादा कलर आप ना ही दें तो बेहतर है। जी, तो आयशा सॉस भी बन तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि ये जो मैंने मिन्स करवाया था, प्रोसेस कराया था, ये बन के आ गया है। अब ये देखें, बटर पेपर लगाया मैंने और उसके ऊपर ये मैंने बना के रख दिए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। हम इस पैन की ऑयलिंग करेंगे। ये बड़ा अच्छा है कि इससे ये हमारी जो है ना पैटी ये सॉफ्ट भी हो जाएगी, Soft भी हो और जाएगी। ये है कि हमें तब भी ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना पड़ेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब तो हम ये पैन रखते हैं डाइट के लिहाज से भी अच्छा होगा। और मैंने इसमें जो है इसी पैन में बंस को सेयर किया। टेस्ट एनहांस करने के लिए बटर और तलों को हमने चलो को हमने मिक्स किया है और हमने इस पर डाला है। अब हम इसके ऊपर एक एक करके पैटी रखेंगे। पैटीज को फ्राई करेंगे। अच्छा, ये पैटीज ना टाइम मांगती हैं, थोड़ा सा ये कि रमज़ान से पहले बना के रख लिए, जैसे कि आपने, ठीक है, सही है, आपने इसको फ्रीज़र में रखना होता है और फ्राई करने से 20 मिनट पहले इसको निकालना पड़ता है। ठीक है। अच्छा आयशा, वैसे हमने चिकन की बनाई है, लेकिन कुछ लोग चिकन नहीं पसंद नहीं करते, बीफ, मैं खुद बीफ बर्गर खाती हूँ। तो वैसे भी बर्गर तो अक्सर लोग कहते हैं कि लोग चिकन का भी कोई बर्गर होता है। चिकन बर्गर का तो होता है बर्गर beef और का। स्टेक का मज़ा ही नहीं है। ये तो हमने कहा ना कि पहला अशरा है, ज़रा हम बच्चियों को डेडिकेट कर देते हैं, रोज़ा खुशाई वालों को, इसलिए। वरना बर्गर आप बनाएं, ठीक है। 700 ग्राम्स आप ले लें लीन मीट लें, जिसमें बिल्कुल फैट ना हो, बिल्कुल किसी किस्म का फैट ना हो, बोन ना हो, लीन हो। उसके अंदर आप 300 ग्राम्स किडनी फैट डाल के सिंगल कीमा निकलवाएं। सिंगल कीमा मतलब एक कीमा निकलवाएं मोटा ना। अच्छा, वैसे ये रेशो मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन नहीं, जो नहीं, गोश्तखोर लोग होंगे उनको तो एग्जैक्टली समझ आ रही बिल्कुल होगी। ये रेशो क्योंकि समझ। मुझे खुद, मैंने किसी और को क्या कहना है, मैं खुद ही बीफ और मटन वगैरह ये सब नहीं खाती। मटन में इट्स अ जेंजी थिंग, ऑल्दो जेंजी में मेरा आना बनता नहीं है, अच्छा। लेकिन फिर भी मैं तो देखिए मटन नहीं खाती, चिकन मैं खा लेती हूँ, कोई ख़ास शौक से नहीं, लेकिन मुझे बीफ पसंद है। अच्छा, मेरे पैन में इतनी जगह थी, आप इसको ग्रिल करना चाहें ग्रिल कर लें, हल्का सा ऑयल का ब्रश करके। आप चाहें इसको हॉट प्लेट है आपके पास, आप हॉट प्लेट पे बना लें, और मीडियम हाई फ्लेम पे बनाएंगे। प्रोसेस्ड है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 7 to 8 मिनट्स में ये कुक हो जाएगा। चिकन का, बोनलेस चिकन का स्टैंडर्ड टाइम वैसे भी 7 to 8 मिनट्स का है। अब हम लगाते हैं, इस वाले पे भी चीज़ लगाते हैं, दोनों पे, और इसको मेल्ट अच्छा, करते इतना हैं। मैं इस पे सॉस लगाऊं? सॉस लगाएं इसके ऊपर। सू शेफ इन द टाउन, बस मैं सही कर लूँ, आप मुझे बता दें कितनी कितनी लगानी है बस sauce? थोड़ी सी सॉस लगा दें। अच्छा जनाब, ये हो गया। बच्चों की तो आज हो जाएगी ईद इस पर। अच्छा, इसको हम फ़ौरन से कवर करेंगे और अपने प्लेटर पर रखेंगे। जी गज़ल और हसनैन, हमारी आज की डिशेस, खूबसूरत सी डिशेस बनकर तैयार हैं। चिकन बर्गर्स और रोज़ लेमनेड रूह अफ़ज़ा भी बनकर तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दस्तरखान और साफ से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा, शेफ़ आयशा, तो दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। साफ़े रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और कल आपको याद होगा कि हमने किससुल कुरान शुरू किया था
جس کا آغاز ہم نے کل پہلے روزے سے کیا تھا، اور ہم نے سب سے پہلا جو قصہ بیان کیا تھا، ہمارے ساتھ جو موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز علی عباسی صاحب، جنہوں نے بات کی تھی باقاعدہ طور پر جو قرآن میں قصے بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ کس طرح سے جو روئے زمین پر وہ آئے، اور پھر اس کے بعد کن کن مٹی کس طرح ان کے گرد گھومی. آج ہم اس قصے کا وہیں سے آغاز کریں گے. بالکل ایسی ہے جی. امید کرتے ہیں کہ آپ کا افطار اچھا گزرا ہوگا اور آپ اچھے سے افطاری بھی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ یہ جو قصص القرآن کا سلسلہ ہے اس کو سنیں گے بھی. سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں شہباز علی بھائی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ اس قصے میں وہاں پہ تھے جہاں پہ میرا خیال ہے کہ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل کا سب کا ذکر ہوا تھا. اس کے بعد پلیز جہاں پہ آپ نے ختم کیا تھا وہاں سٹارٹ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ کل ہم اپنے ناظرین کو پیدائش آدم کے حوالے سے جو ہے وہ باخبر کر رہے تھے کہ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو کیسے بیان کیا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مٹی کے پتلے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ وجود بخشا تھا. جب اس کو وجود مل گیا تو اس وقت فرشتوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، ایک ایسی حسین و جمیل چیز کہ جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے اور فرشتے اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا شروع ہوئے. ہم یہاں تک پہنچے تھے. یہاں سے ہم آج آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن گیا، اللہ رب العزت نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور جو صورت حضرت آدم کی اللہ رب العزت نے بنائی تو اس کو پھر جنت میں ایسے ہی رکھ چھوڑا. کافی عرصہ ایسے ہی رہا. اسی دورانیے میں عزازیل جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس، اس نے دیکھا کہ ایک اللہ رب العزت نے ایسی ذات یہ وجود بنا دیا ہے جو کیا ہے، بنیادی طور پہ خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے اور نیا بھی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اس نے پھر اس انسانی وجود کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹنے شروع ہوئے، اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیا. کبھی جا کے دیکھتا اچھا یہاں دل کس جگہ ہے، فلاں جگہ کس جگہ ہے، فلاں جگہ کس جگہ ہے. اچانک معائنہ کرنا شروع کر دیا. اچانک اس کی نظر پڑی کہ یار یہ جو اللہ رب العزت نے وجود بنایا ہے، ایک اس کے اندر جو ہے وہ کال کوٹری بھی ہے، جس کو دیکھ کر اس نے کیا کر لیا، ازیوم کر لیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کال کوٹری بنائی ہے، obviously اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خورد و نوش کی ضرورت ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ خواہشات ہوں گی اور دیگر چیزیں ہوں گی، جس سے اس نے یہ رزلٹ نکالا الٹیمیٹلی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وساوس میں مبتلا کرنا بہت آسان ہو جائے گا میرے لیے. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک جو ہے وہ ہوئی. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے روح کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اچھا. حضرت آدم کے اس مٹی کے پتلے کے اندر روح ڈالنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا. مگر اس سے قبل جب اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ تو کیا کر، حضرت آدم کے اس پتلے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جا، تو 3 دفعہ حکم دینے کے باوجود روح کی طرف سے جو ہے وہ انکار آتا تھا، اور روح نے انکار کیا. اور وجہ کیا بیان کی کہ یہ بہت تاریک بھی ہے اور بہت گہرا بھی ہے، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے. روح کو ڈر لگ رہا ہے مٹی سے. حالانکہ یہ بہت جو ہے گہری بات تھی روح کی، کہ ایک تو تاریک ہے اور دوسرا گہرا ہے. اس کی وجہ اگر آپ روح زمین کے اوپر ابھی بھی نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گی. مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم کے تحت روح جو ہے وہ انسانی اس مٹی کے پتلے کے اندر، اس جسم کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئی، داخل ہو گئی. جب روح داخل ہوئی تو اللہ رب العزت نے کہا جس طرح تجھے اس میں داخل ہوتے وقت مشقت محسوس ہو رہی ہے، جب تو اس سے نکل رہی ہوگی تو اسی طرح اس جسم کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوگی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس مٹی کے پتلے میں روح کو داخل ہونے کے لیے سر کا انتخاب کیا. اور سب سے پہلے روح جو ہے وہ کہاں داخل ہوئی، سر میں داخل ہوئی. اور سر میں داخل ہوئی جب روح، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے جو دل ہے اس کے اندر یہ الہام فرمایا کہ کیا کرو، تم یہ کہو الحمدللہ. حضرت آدم علیہ السلام اس الہام کی وجہ سے آپ نے کہا الحمدللہ. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات خود جواب جو ہے دے رہی ہے، اور جواب میں کیا کہہ رہی ہے، یرحمک اللہ. آج ہم جو چھینک عمومی طور پہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، تو اس کے جواب میں لوگوں کو کہتے ہیں یرحمک اللہ. اس کا جواب جو ہے وہ ابتداءً کس نے دیا، اللہ رب العزت نے. اور اس کے بعد وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جی بالکل یہ پورا ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے یرحمک اللہ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے، مثلا جس شخص کو چھینک آئی ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سر میں داخل ہوئی، یہاں تک بات پہنچ گئی یرحمک اللہ. اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، مگر چونکہ ابھی جو نیچے جنہیں ہم لوور لمز کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ نہیں گئی تھی روح، لیکن حضرت آدم اس وجہ سے اٹھ نہ سکے. ٹھیک ہے. اور پھر رفتہ رفتہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ روح داخل ہو گئی. جب پورے جسم کے اندر روح داخل ہو گئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک مکمل انسانی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ گئے. تو اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم بتاؤ تم کون ہو.
ٹھیک. اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں کون ہوں. حضرت آدم نے اس کا جواب دیا کہ ہے اللہ تو وہ ہے جو تمام تر عبادتوں کے لائق ہے, تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے نہیں. ٹھیک ہے. جب یہ کہہ چکی تو اللہ رب العزت نے جواب دیا آدم تو نے بالکل صحیح کہا. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے پاس بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ فرشتوں کی جو جماعت ہے اس کے پاس. اور پھر اس کے بعد جماعت صحابہ کے پاس بھیجا. جب جماعت صحابہ کے پاس بھیجا تو فرشتوں کی جماعت کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہاں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس کو میں اسکپ کر گیا. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ جاؤ جا کے فرشتوں کہو السلام علیکم. اور فرشتوں نے کیا کہا اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو آج امت مسلمہ کا کیا ہے سلام ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 60 گز تھا, یعنی 90 فٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قد تھا اس وقت. اور حضرت آدم علیہ السلام انتہائی خوبصورت, دراز قد اور حسین و جمیل تھے. اسی لیے روایات میں آتا ہے نا کہ کل جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو ہر شخص کا قد جو ہے وہ حضرت آدم کے جو ہے وہ برابر ہوگا, یعنی 90 فٹ یا 7 گز آپ اس کو کہہ دیں, اتنا بڑا قد ہوگا. اور ہر شخص انتہائی خوبصورت, حسین و جمیل اور جوان ہوگا. کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ بڑھاپا طاری نہیں ہوگا. سارے لوگ جو ہے وہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ سارا پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یہاں سے ہم پھر دوبارہ آتے ہیں جو ہم نے مکالمے کی بات کی تھی, اللہ تعالیٰ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ تھا. اور وہ مکالمہ کیا تھا؟ وہ مکالمہ یہ تھا کہ تو ایسی ذات کو پیدا کرے گا جو تیری نافرمانی کرے گی, زمین پہ فساد پھیلائے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. اب اس واقعے کو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں. پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہر چیز سے مستغنی ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. کسی کی مجال کہ اس کی بارگاہ میں پر مارے, وہ فرشتوں کو سامنے بیٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں ایک شخصیت پیدا کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں, میں ایک ایسی ذات بنانا چاہ رہا ہوں جو دنیا میں جا کر میرا نام لے. گویا یہ کیا ہے, مشورہ. قرآن حکیم اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا کام کیا جائے جو نیکی کی طرف ہو تو کیا کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. اور مشورہ ویسے بھی کیا ہے, سنت ہے. قرآن حکیم نے کہا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس میں مشورہ کر لو. پہلی بات یہ. بالکل. دوسری بات یہ کہ انسانیت کو کس وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر برتری ملی. قرآن کہتا ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ علم انسان کی بنیاد ہے, انسان کی فضیلت کی بنیاد بنا تھا علم. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں ایک چیز یہ بتاتا ہے. اب پھر اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں. تیسری بڑی وجہ یہ, تیسری بڑی کیا ہے, تیسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ کیا کیا ہے, پیدا کیا ہے. لہٰذا انسان کو کیا چاہیے, انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات یعنی اس کے دست قدرت کی وجہ سے جو ہمیں وجود نصیب ہوا ہے اس کو کسی صورت بھی میلا نہ ہونے دے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے کیا ہو, انسانیت کے اوپر دبا آ جائے. مولانا روم نے اسی لیے کہا تھا نا کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ انسان بن گیا ہے تو انسانیت کی تذلیل کا باعث نہ بنے. اور بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ کہ فرشتے تو کس کے لیے ہیں موجود, وَنُقَدِّسُ لَكَ, تسبیح بیان کرنے کے لیے, تحمید بیان کرنے کے لیے, اللہ رب العزت کی بزرگی جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے. مگر انسان کو پھر بھی بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات میں جب فنا ہو جاتا ہے تو پھر صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے اور اسی کی مالا جو ہے وہ جپتا رہتا ہے. اور یہی انسانیت کا شرف بھی ہے اور عظمت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس ذات کے ساتھ جوڑے, اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑے. اب اس سے پھر آگے نکلیں جو ہمارا ایک سب سے بڑا آج کا المیہ بھی ہے اور یہ جو قصص القرآن کا بنیادی مقصد ہے یا اس واقعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کے لیے آزاد کر دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رمضان شریف میں شیاطین جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قید ہوتے ہیں, لیکن قیامت تک شیطان جو ہے وہ کیا ہے, آزاد ہے. اس نے اللہ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ کیا تھا, وہ جملہ یہ تھا کہ میں اس کو قیامت تک وساوس میں مبتلا کر کے بہکاتا رہوں گا, تیری راہ سے اس کو دور کرتا رہوں گا, میں اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا رہوں گا. اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا تھا اور وہ ارشاد یہ تھا کہ تو جو چاہتا ہے وہ کر لے, جو میرے ہوں گے وہ فقط میرے ہی ہوں گے. یعنی
کہ جن کو میرے راستے کی ایک دفعہ لگن لگ جائے گی وہ کسی اور راستے کی طرف نہیں جائیں گے. اب شیطان قیامت تک یہ کوشش کرتا رہے گا، لیکن انسان کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی عظمت کس میں ہے؟ انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. اور اس مائع سیام کے اندر سب سے بڑا جو میسج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، لعلکم تتقون. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہی یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے وہ کیا جائے اور جو رب نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، اس پورے قصے کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو تقوی اور اس کی طرف جانا چاہیے، پرہیزگاری کی طرف جانا چاہیے. انسان کو جو ہے ہر وہ عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسانیت کو شرف ملے، انسانیت کو عزت ملے، اور انسان کیا ہو، دوسروں کے لیے نفع بخش جو ہے وہ بن جائے. یہ پورا واقعہ ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا جی، یہی پورا واقعہ ہے. تھینک یو سو مچ شہباز علی عبائی صاحب. انشاءاللہ شہباز صاحب کے ساتھ جب اس کے بعد ملاقات ہوگی تو کل یہ ایک نیا قصہ لے کے آئیں گے، اور ایک نئی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہو گئے. اس سے پہلے کہ انبیاء کے قصے ہو گئے، یہ بیسیکلی ہمیں سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم سے پہلے قوموں کے اوپر کون سے انعامات ہوئے، کون سے انعامات کی بارش ہوئی، پھر کون سے وہاں پہ عذاب آئے اور کیوں آئے، کیا ان میں خرابیاں تھیں، یہ تمام تر چیزیں ہم انشاءاللہ شہباز صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، لیکن بریک کے ساتھ ساتھ آپ کو بریک کے بعد ہم جوائن نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ ریاست حسین شاہ صاحب، جو کہ تفسیر قرآن آپ کو بیان کریں گے. آج تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 2 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ پہلے تھے اس سے کس چیز نے انہیں موڑ دیا ہے. کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے: تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں. اس پارے کا آغاز اور اختتام مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے جو ناسمجھ لوگوں کے کام ہیں، جو احمق لوگوں کے کام ہیں، بلکہ تم نے وہ کام کرنے ہیں جو سمجھدار لوگوں کے کام ہیں، جو نبیوں کی دعوت پہ مشتمل ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسولوں نے دیا ہے، پیغمبروں نے دیا ہے. تم نے وہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو بے وقوفوں والے کام ہیں، جو احمقوں والے کام ہیں، جو سفہاء والے کام ہیں. ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کون سے کام ہیں جو سفہاء والے ہیں، جو بے وقوفوں والے ہیں؟ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس پارے میں 4 قسم کے ایسے کام بیان فرمائے ہیں جن کاموں کا کرنا نادانی ہے، ناسمجھی ہے. ان میں سے پہلا کام کہ کفار کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ ناسمجھی والا کام ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں، آپ ان کافروں کی بات مان لیں، آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا لیں، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کلمہ توحید کو بلند کرنے میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی آبرو کی قربانی بہت بڑا اعزاز ہے. ہمارے رب کی یہ سنت ہے کہ وہ کھوٹے کو کھرے سے ممتاز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے جانچتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر امتحان آئے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے ان بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی. اور دوسرا کام جو نادانی والا ہے کہ دکھ اور تکلیف کے آنے پر
बेसब्री का मुजाहरा करना, ये भी बहुत बड़ी नादानी है। अल्लाह ताला आयत नंबर 154 से 157 तक फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने वालों, कत्ल हो जाने वालों को मुर्दा न समझो, उनको मुर्दा न कहो, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी तो वो पा गए हैं, जन्नत की ज़िंदगी तो वो पा गए हैं। और लोग अन्नासु क़िस्मान मौता फ़ी हयातिहिम, एक किस्म लोगों की वो है जो खाते और पीते हैं, चलते और फिरते हैं, बोलते हैं, अपने काम काज करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी मुर्दा हैं। वो अल्लाह के दीन से दूर होने की वजह से, अल्लाह से गाफिल होने की वजह से, अल्लाह के अहकामात से गाफिल होने की वजह से, अल्लाह के घरों से सदाएं आती हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन वो उठ के नमाज के लिए नहीं जाते। अन्नासु क़िस्मान मौता फ़ी हयातिहिम, एक किस्म लोगों की वो है कि खाते पीते तो हैं लेकिन वो मुर्दा हैं। व आखरून बिबत्निल अर्दि अहयाउ, और दूसरी किस्म उन खुश नसीब लोगों की है जो इस दुनिया से तो जा चुके हैं, जिनके बच्चे तो यतीम हो चुके हैं, जिनकी बीवी तो बेवा हो चुकी है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ बन चुके हैं, वो अल्लाह के यहाँ मकाम पा चुके हैं, ये हकीकी ज़िंदगी को पा चुके हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी को देकर आखिरत को ख़रीद लिया है। इन्होंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। लेकिन इस पर बेसब्री करने वाले, अल्लाह की नाशुक्री करने वाले और वावेले करने वाले ये अपने अजर को ज़ाय कर देते हैं। तो किसी के फौत होने पर, किसी के नुकसान हो जाने पर इंसान के रोने की वजह से कोई ज़िंदा नहीं हो जाता, इंसान के चीखो पुकार करने की वजह से चोरी शुदा चीज़ वापस नहीं मिल जाया करती, नुकसान का मदावा नहीं हो जाता, लेकिन इंसान अपने अजर को, अपने सवाब को ज़ाय कर बैठता है, और ये बहुत बड़ी नादानी है। समझदार आदमी क्या करता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख पहुँचता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है समझदार आदमी। नादानी वाले कामों में से शराब और जुए की लानत, ये बहुत बड़ी नादानी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि आपसे लोग शराब के बारे में, जुए के बारे में पूछते हैं, तो इसमें मुनाफा भी होगा। ज़ाहिरी तौर पर लोग कुछ मुनाफे भी देख लेते हैं, मादा परस्त लोग मुनाफे तलाश कर लेते हैं, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनका गुनाह इनके नफ़े से कहीं ज़्यादा है। नेकी के मामले में रब की अताओं पर अच्छी उम्मीद रखना, नाउमीद ना होना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता पे राज़ी हो जाना और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छी उम्मीद रखना। सूरह बकरा की आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, कि जो अपनी खुशी से नेकी करने वाला है, अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करने वाले। तो समझदारी के कामों में से 5वां काम ये है कि माल की तलाश में जब निकलें तो हलाल व हराम की तमीज़ न भूलें, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ न भूलें, जुल्म और इंसाफ के तकाज़ों को पामाल न करें, बल्कि हलाल तरीके से रिज़्क हासिल करने की कोशिश करें। वो लुकमा जो मेरे और आपके पेट में जाए वो हलाल होना चाहिए, वो जायज़ होना चाहिए और वो तय्यब होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 168 में, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए लोगो खाओ तुम उसमें से जो ज़मीन में है हलाल और पाकीज़ा, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के रास्ते की पैरवी न करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और इसी तरह आयत नंबर 172 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो
तुम उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करने वाले हो। तो हलाल का एहतिमाम ये समझदार आदमी का काम होता है। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और उसूल दे दिया आयत नंबर 188 में कि तुम एक दूसरे के माल को बातिल तरीकों से न खाओ, चाहे वो सूद की शक्ल में हो, चाहे वो रिश्वत की शक्ल में हो, चाहे वो धोखाधड़ी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी सूरत और किसी भी शक्ल में आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीकों से तुम एक दूसरे का माल ना खाना। इसी तरह समझदारी के कामों में से छठा काम यह है कि जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो हज और उम्रे की सआदत हासिल करे। हज और उम्रे की सआदत हासिल करना ये भी बड़ी समझदारी के कामों में से। आयत नंबर 197 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप से दूर रहे, गुनाह और लड़ाई और झगड़े के कामों से बचता रहे, नेकी करता रहे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और फरमाया तुम जो भी खैर का काम करोगे अल्लाह ताला उसको जानते हैं। वतज़व्वदू, और ज़ादे राह तैयार कर लो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और बेहतरीन ज़ादे राह वो तक़वा है। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और फरमाया कि ए अक्ल वालो, ए समझदारो, तुम मेरा तक़वा इख्तियार करो। और समझदारी के कामों में से सातवां काम यह है कि अपनी पसंद और नापसंद को रब की पसंद और नापसंद के ताबे कर लें। जो रब को पसंद है वो मुझे पसंद हो जाए, जो रब को नापसंद है वो मुझे नापसंद हो जाए, चाहे बहुत अच्छे लगता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 216 में वआसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो। वआसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करते हो हालांकि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, इसलिए अपनी पसंद और नापसंद को अल्लाह की पसंद और नापसंद के ताबे कर लेना। और आठवां समझदारी का काम यह है कि अपने मातहत कि अल्लाह की हदें हैं, तलाक के मसाइल बयान करके भी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, तुम इनसे आगे ना बढ़ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो अल्लाह की हदों को पामाल करता है वो जालिमों में से। फिर अपने मातहत से गलती हो जाए उसे बर्दाश्त कर लेना, अफ़्व दरगुजर से काम ले लेना। इसी से आँख में आगे चल के 231 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़न अजलहुन्ना, कि तुम औरतों को तलाक दो, वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ तो अब इन्हें अच्छी तरह से या तो बसा लो या भलाई के साथ अच्छे तरीके से इन्हें रुख़सत कर लो। जाहिलियत के लोग क्या करते थे, तलाक देते, एक तो तलाक की कोई लिमिट नहीं, कितनी तलाकें, बेशुमार तलाकें वो दे सकते थे। इस्लाम ने महदूद करके औरत को उसका हक दिया। अब वो तलाक देते, जब इद्दत पूरी होने को आती रुजू कर लेते, फिर दोबारा तलाक देते, फिर इद्दत शुरू हो जाती, फिर जब इद्दत ख़त्म होने को आती फिर तलाक दे के रुजू करके फिर दोबारा तलाक दे देते। और फिर औरतों के हुकूक मुकर्रर किए, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, कि औरतों के लिए भी इसी तरह हुकूक हैं जिस तरह उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह उन पर मर्दों के हुकूक हैं इसी तरह मर्दों पर औरतों के हुकूक हैं। अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह को पसंद हैं, और उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए जो हमाकत, नासमझी, कम अक्ली, नादानी पर दलालत करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अमाल से हमें बचाए रखे और किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।